ایک بادشاہ تھا، بڑے بڑے بادشاہ اپنے ملک بدری ہونے کے بعد جب بادشاہ اپنا علاقہ فتح کرنے کے بعد ایک قبرستان سے گزر ہوا، بادشاہ نے بڑا عجیب ایک منظر دیکھا۔ جب بادشاہ نے قبرستان میں دیکھا تو ہر ایک قبرستان کی قبر پر لکھا ہوا ہے، کسی کی عمر 2 سال، کسی کی 4 سال، کسی کی 8 سال۔ بادشاہ بڑا حیرت ہوا، تعجب ہوا کہ میں نے بڑے بڑے قبرستان دیکھے، میں نے بڑے بڑے محلات دیکھے، میں نے بڑے بڑے جناب والا وہ ملک دیکھے، لیکن ایسا کیا ہوا کہ یہ پہلا قبرستان ہے جس قبرستان سے میرا گزر ہوا؟ اور اب جب بادشاہ نے قبرستان سے گزر ہوا تو دیکھا، چاروں طرف نگاہ پھیری تو کوئی نظر آنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، نہ کوئی چرند نہ کوئی پرند۔ بادشاہ بڑا تعجب ہوا کہ کسی قبر کے اوپر 2 سال عمر، کسی کی 4 سال، کسی کی 8 سال، کسی کی 10 سال۔ اب بادشاہ بڑا حیران ہوا، چلتا چلتا ایک گاؤں کے قریب سے گزرا تو گاؤں والوں سے پوچھا کہ یار مجھے ایک بات تو بتاؤ، زندگی گزر گئی، ٹائم گزر گیا، بڑے بڑے میں ملک دیکھے، بڑے بڑے میں نے قبرستان دیکھے، بڑے بڑے محلات دیکھے، ایک ملک کا بادشاہ ہوں، لیکن آج عجیب تعجب سا ہوا کہ ایک قبرستان یہ کیسا ہے جس قبر کے اوپر کسی کی عمر 2 سال، کسی کی 4 سال، کسی کی 8 سال۔ نوجوانوں، جب بادشاہ نے گاؤں والوں سے پوچھا تو گاؤں والوں نے کہا، بادشاہ ہماری بات سن، ہمارے بڑوں نے ہمیں ایک سبق دیا تھا کہ بیٹا زندگی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزر جائے، بیٹا زندگی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزر جائے۔ بادشاہ ہمارے بڑوں نے سبق دیا، جو رب کی عبادت میں آ کے زندگی گزرے، جو رب کی بارگاہ میں آ کے عبادت میں ہم ٹائم گزاریں، ہمارا تو وہی جناب والا وہ قیمت ہے، وہی ہماری عمر ہے، وہی ہماری زندگی ہے۔ اس لیے بادشاہ ہمارے بڑوں نے ہمیں سبق دیا کہ بیٹا زندگی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزر جائے۔ تو بادشاہ ہمارے بڑوں نے ہمیں سبق دیا۔ آج جو بھی بندہ یا کوئی بچہ ہے جس نے بھی رب کی بارگاہ میں آ کے غلامی کی، جس نے بھی رب کی بارگاہ میں آ کے 2 سال کی عبادت کی، 4 سال کی عبادت کی، چاہے اس بندے کی 60 سال عمر ہو، چاہے 80 سال عمر ہو، چاہے 100 سال عمر ہو، لیکن انہوں نے اپنی عمر کو نہیں دیکھا، انہوں نے بس وہی زندگی دیکھی جو مالک کی چوکھٹ پہ گزر جائے، آ کے رب کی بارگاہ میں جھکے، آ کے رب کی بارگاہ میں عبادت کی، اور یہ رب کی بارگاہ میں التجا کی، مولا ہم نے ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزار دی، ہم نے ساری زندگی تیری ناشکری میں گزار دی، ہم نے ساری زندگی تیرے محبوب کی گستاخی میں گزار دی، مولا آج تو نے ہمیں وہ ٹائم دیا، مولا آج تو نے ہمیں وہ موقع بخشا۔ جب بادشاہ یہ سن کر بڑا حیرت ہوا اور بڑا تعجب ہوا کہ یار بڑے بڑے قبرستان، بڑے بڑے ملک، بڑے بڑے شہر میں نے دیکھے، لیکن ایسا واقعہ میں نے کبھی پہلے نہیں دیکھا۔ تو بادشاہ کو بارگاہ میں وہ گاؤں والے کہنے لگے، بادشاہ زندگی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزر جائے، زندگی وہی ہے جو مالک کی دہلیز پہ گزر جائے۔ اس لیے بادشاہ، کسی نے 2 سال جناب والا رب کی بارگاہ میں عبادت کی، کسی نے 4 سال کی، کسی نے 8 سال کی، کسی نے 10 سال کی، جس نے جتنی عبادت کی بس وہی اپنی عمر گزار کر چلا گیا۔ نوجوانوں، ہمیں یہی میسج ملا، یہی ہمیں پیغام ملا کہ آئیں رب کی بارگاہ میں جھکیں، آئیں رب کی بارگاہ میں عبادت کریں۔ آج چوک و چراہوں میں بیٹھ کر ہم نے زندگی گزار دی، آج یاروں کی بزم میں ہم نے زندگی گزار دی، تو یہ میں کہنے والا ہوں کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ آج ہمیں رب کا بلاوا آ رہا ہے، ادھر سے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، ہمارے کانوں میں صدا آتی ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ نہ ہمیں نماز کا پتہ، نہ ہمیں رکوع کا پتہ، نہ ہمیں سجود کا پتہ، بس یہی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، آؤ رب کا بلاوا آ رہا ہے، آؤ رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکاؤ، آؤ رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مٹاؤ۔ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ رب بھی خوش ہوگا، رب کا محبوب بھی خوش ہوگا۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا